آئینی ترمیم ہے، اس کی لگتا ہے کہ اب آخری کال آ چکی ہے. بہت سے پلیئرز ایکسپوز ہوئے ہیں. مولانا صاحب جو ہیں یہ ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کریں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس کے بدلے میں بہت زیادہ کچھ مانگ رہے ہیں جو ان کو پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا. ترمیم تو ہم نے ہر صورت کرنی ہی کرنی چاہے جو مرضی ہو. بانی نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کھری کھری سنا دی. بانی نے پارٹی رہنماؤں سے کہا آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. جیل سے نکلنے کے لیے جو پلان میں نے دیا تھا اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. میں نے احتجاج جاری رکھنے کا کہا تھا، آپ کے تمام احتجاج فلاپ ہو گئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کہانی جو ہے وہ بڑی کلائمیکس کے اوپر پہنچ رہی ہے، آخری دموں کے اوپر ہے. وہ اسٹیج آتی ہے نا جب آپ کی جہاز کی فلائٹ جو ہے وہ اڑنے والی ہوتی ہے تو آپ کو ایک دم ایئرپورٹ کے اوپر سب سے پہلے آتی ہے دس از دا فرسٹ کال فار فلائٹ نمبر 306 PK306. پھر تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے دس از دا سیکنڈ کال فار فلائٹ نمبر PK306. اور پھر اس کے بعد آخر میں آتا ہے دس از دا فائنل کال فار فلائٹ نمبر PK306. اس طرح کر کے آواز آتی ہے نا. تو یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کی لگتا ہے کہ اب آخری کال آ چکی ہے. اس کی آخری کال جو ہے وہ دی جا چکی ہے. اینالائز کرتے ہیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. بہت سے پلیئرز ایکسپوز ہوئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر. آج میں اس پہ حکومتی سائڈ کے بھی کہوں گا اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہوں گا. اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی. میں آپ کو ریزنز دوں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ یہ بات جو ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں. سارے پلیئرز کس طرح ایکسپوز ہوں گے اور ایکچولی یہ جو گیم کھیل رہے ہیں یہ کھیل کیا رہے ہیں، ان کے ایکچوئل مقاصد جو ہے وہ کیا نظر آ رہے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے ہمیں کل رات تک کی ڈیولپمنٹس کے اوپر جو ہے وہ جانا ہے. کل رات تک بھی کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی اور احتیاطاً اس کے بعد آج صبح جو ہے وہ کل تک یہ خبر آئی تھی کہ جناب پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس نے کم از کم اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ مکمل کر لیا. اچھا، وہ جو اور اس نے اس ڈرافٹ کو گو ہیڈ دے دیا ہے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ جناب کیبنٹ کی طرف چلا گیا ہے. اچھا، یہ جو ڈرافٹ مکمل ہو گیا تھا، اب اس ڈرافٹ کے مکمل ہونے میں اور اپروو ہونے کا مطلب تھا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUIFA انہوں نے گو ہیڈ دے دیا ہے. اس سے پہلے مولانا اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو ہے وہ بھی آلریڈی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کر چکے ہوئے تھے کہ جی ہم دونوں نے آپس میں ڈرافٹ جو ہے اس آئینی ترمیم کا وہ مکمل کر لیا ہے. ٹھیک ہے. سو ناؤ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ تین پلیئرز جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر آ گئے. اس پہ یہ چیز کلیئر ہو گئی. اگر پرابلم پھنسی ہوئی تھی تو وہ پھنسی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی پرابلم کیوں پھنسی ہوئی تھی یا انہوں نے کنڈا کیوں اٹکایا ہے یہ میں تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اس اسٹیج پہ آ جائیں. اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب صبح 11 بجے جناب 11 بجے سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے. پہلے سینٹ کا اجلاس ہوگا، اس کے اندر اپروو ہوگا اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر جو ہے یہ اس ترمیم کو لایا جائے گا اور پھر وہاں پہ یہ اپروو ہوگی. لیکن اس کے بعد خبر آئی کہ نہیں جی اس کو ڈیلے کر لیا گیا ہے. 12:30 بجے کے اوپر جو ہے اس کو ڈیلے کر لیا گیا. 12:30 بجے کے بعد دوبارہ اس کو شام کی طرف ڈیلے کر لیا گیا. شام کے بعد اب اس کو رات کی طرف ڈیلے کر لیا گیا ہے. جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی یہ لیٹ شام کا ٹائم جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے. سو ابھی مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کوشش کریں گے اس کو بھی کور کرنے کی. اچھا، لیکن ڈیلے پہ ڈیلے جو ہے وہ سلسلہ ہوتا رہا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ جو ہے وہ لوگوں کے چکر لگتے گئے. صبح پہلے یہ خبر آئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا 5 رکنی وفد جو ہے وہ جائے گا، اس نے جا کے ملنا ہے. لیکن صبح یہ خبر آئی کہ جناب نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ روک لیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. اب حکومت کی جانب سے جو ہے خاص طور پہ بلاول بھٹو کے ذریعے اس کی میسیجنگ ہو رہی تھی، برجنگ ہو رہی تھی کہ جناب ان کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف انسسٹنٹ تھی اس بات کے اوپر کہ جی ہم نے تو عمران خان صاحب سے ملنا ہے. عمران خان صاحب اس کی جب تک ہمیں اپروول نہیں دیں گے تب تک ہم امینڈمنٹ کو ووٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں. جبکہ مطلب ظاہری بات ہے پورا ایک وفد بیٹھا ہوا لیکن وہ چاہتے تھے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو. اچھا، اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے انہیں روک دیا گیا. شیخ وقاص اکرم، بیرسٹر گوہر علی خان، ان سب نے کمپلین کی کہ جناب ہمیں سلمان اکرم راجہ کو بیچ میں شامل نہیں کیا جا رہا. اس کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا رابطہ ہوا. مولانا صاحب نے بھی آگے میسیجنگ کی اور الٹیمیٹلی ان کو پرمیشن دے دی گئی. اچھا جی جائیں سارے جا کے مل لیں. اچھا، یہ جو سارے جا کے مل لیں اس کے اندر بھی حکومت جو ہے وہ کافی حد تک ایکسپوز ہوئی اس بات کے اوپر کہ اگر حکومت چاہتی تو یہ ملاقاتیں پہلے بھی ہو سکتی تھی. آپ کو یاد ہوگا 15 تاریخ کو جب SCO کا سمٹ جو ہے وہ ہونے والا تھا، مطلب تو پھر اس دوران جو ہے وہ یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار ملنے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. 15 تاریخ کا وہ احتجاج تھا، اگر اس احتجاج کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے تو ملنے دیں، واٹ ڈز اٹ میٹر. خیر کچھ ایشورنسز دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ جناب جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں ان کو ملنے کی اجازت ہوگی، لیکن اگلے دن ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا. پمس کے 2 ڈاکٹرز نے جا کے جو ہے خان صاحب کا معائنہ کیا اور اس کے بعد ان کو
اس کی میڈیکل رپورٹ آ گئی تھی. خیر آج کی ڈیٹیلز کے اوپر آ جائیں. تو یہ جناب یہ لوگ گئے, الٹیمیٹلی اجازت مل گئی اور یہ لوگ گئے اور جا کے انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی. بعد میں آئے, جب باہر نکلے تو میڈیا سے گفتگو کیے بغیر انہوں نے کہا جناب ہم جا کے سیدھی پریس کانفرنس کریں گے, پریس کانفرنس میں بات کریں گے. اچھا, مولانا کے پاس یہ لوگ جانے لگے, لیکن ان کو پتہ لگا کہ جنہیں مولانا صاحب کے پاس تو بلاول بھٹو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلاول بھٹو کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کے پی ہاؤس کے اندر ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی پریس کانفرنس کرے گی. بیرسٹر گوہر علی خان وہاں پہ بیٹھے, ان کے ساتھ عمر ایوب بھی وہاں پہ موجود تھے, سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی. پیچھے بائی دا وے وہ نادیہ خٹک بھی کھڑی ہوئی تھی. پہلے مجھے ڈر لگا, میں کہا نہ ہوئے پھر رونا شروع کر دیتے کسی حالت, لیکن وہ نہیں روئیں. پریس کانفرنس بغیر روئے دھوئے جو ہے وہ ہو گئی. تو الٹیمیٹلی خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں بیرسٹر گوہر نے یہ بات کہا کہ جی یہاں پہ ہماری جو ہے 45 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے, اور 45 منٹ کی ملاقات میں خان صاحب نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ وہ صحت کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بالکل خیر خیریت سے ہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر آیا تھا, ڈاکٹر میرا معائنہ کر کے گیا ہے, اور بیرسٹر گوہر نے انہی کی میڈیکل رپورٹ بھی بعد میں شیئر کی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو پرابلمز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ 5 دن کے اندر جو ہے 5 دن کے لیے بجلی بند ہوئی, میرے سیل کی ٹی وی اخبار یہ سب کچھ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, نہ میرے پاس اخبار ہے نہ میرے پاس ٹی وی ہے, اور مجھے جو ہے وہ باہر چہل قدمی کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اچھا, اس دوران غالباً اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے شاید 2.5 گھنٹے بولا, یا پتہ نہیں بیرسٹر گوہر نے, ایک نے 1.5 کا ایک نے 2.5 کا, اب مجھے نہیں پتا کہ ایکچوئل کتنی دیر کی پرمیشن دی گئی ہے. تو یہ گفتگو انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ اس کے اوپر مزید مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہے ہم صحیح طرح بات نہیں کر سکے ہیں, اور منڈے والے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور سے بھی جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں, اور ان کو بھی انہوں نے بلایا, اور بھی 2-3 لوگوں کے مزید نام دیے. شبلی فراز صاحب کا بھی نام دیا کہ جی وہ بھی ان کو بھی بھیجا جائے, وہ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف بیسکلی اس معاملے کو منڈے تک لے جانا چاہ رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ فی الحال جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ فی الحال اس آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ نہیں کریں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ پوزیشن ہے. اب آ جائیں ذرا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کس طرح ایکسپوز ہوتی ہے سارے معاملے میں. میں اب وہ سارے یوٹیوبرز اور جنہ لونڈا لپڑا پی ٹی آئی دا ہے جو پچھلے 15 دن سے دماغ کھا گیا تھا, ایک اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک نے کہا تھا جی خان صاحب پہ تشدد ہوا ہے اور خان صاحب کو مارا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو وہ ان کے جھوٹ پکڑے کے جائیں, جا کے چیک کریں وہ کون سا لونڈا لپاڑا ہے جس نے یہ جھوٹ بولے ہوئے تھے اپنے ویڈیوز کے اندر, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ایکسپوز ہو گئے کیونکہ بیرسٹر گوہر خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ بلکہ ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک. اور دوسرا وہ ساری لاٹ جس نے یہ بتایا ہوا تھا کہ جناب وہ تو بہت بیمار ہیں اور ان کی تو بہت طبیعت خراب ہے, اور ان کے تو پتہ نہیں کان میں بھی درد ہے تو دانت میں بھی درد ہے اور سر میں بھی درد ہے, وہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی سارے جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہوئے. اور اس دوران بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی, غالباً عمر ایوب صاحب نے بھی کوئی اس طرح کی شاید باتیں کی تھی, ٹویٹس وغیرہ کی تھی, وہ بھی پکڑے گئے, وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے. تو ان کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. ہاں, جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب ان کی بجلی بند کر دی گئی ہے, وہ ٹی وی کا ایکسیس بند کر دیا گیا, اخبار بند کر دیا گیا, اس کے اوپر جیل انتظامیہ نے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کے بعد میں جا کے یہ بات کی کہ جناب یہ بات غلط ہے, ان کو تمام سہولیات جو ہیں وہ دی گئی ہیں. لیکن میں پھر بھی بیرسٹر گوہر چکے کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہوں. اور یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی 5 دن کے لیے ان کی بجلی بند کر دی گئی ہے, دیٹ از کوائٹ انفیئر, کیونکہ یہ تو اگلے کو اذیت دینے والی بات ہے نا, یہ ناانصافی ہے. اور میں سے ظاہری بات ہے بجلی کا مطلب ہے کہ پنکھا بھی اور لائٹ بھی. تو رات کے وقت جو ہے وہ میں صرف ازیوم کر رہا ہوں کہ رات کو مغرب کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال ہوتی ہوگی, وہ گھپ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہوں گے, یہی ہوتا ہوگا نا. تو یہ جو ہے وہ ہاں ذہنی اذیت جو ہے وہ ضرور ہے, یہ تو ذہنی اذیت دینے والی بات ہے. لیکن جیل انتظامیہ کہہ رہی جی ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, اس ساری چیز میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی, اور وہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے, بلکہ جیل انتظامیہ نے کہا جی وہ روزانہ جو ہے 2 گھنٹے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ جیل انتظامیہ نے ان کے بارے میں یہ بات بھی کہی, اور انہوں نے کہا کہ جی ان سے متعلق پھیلائی گئی تمام باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن جیو نے خاص طور پہ ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹکر چلائے سارے معاملے کے اندر. جیو نے خاص طور پہ انہوں نے خبر کیا چلی, انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کی, اندرونی کہانی. اچھا, اندرونی کہانی, اب بندہ پوچھے اندرونی کہانی سب سے پہلے آپ کے پاس کس طرح آئی, کیونکہ 5 بندے تو پی ٹی آئی کے تھے اور ایک تھے خان صاحب. اندرونی کون اندرونی ہے جس نے آپ کو یہ ساری خبریں دی؟ یا تو ان 5 میں سے کوئی ایک غدار ہے جس نے دی ہوگی, یا پھر جیو کا کوئی ایسا مائک لگا ہوگا وہاں پہ, ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے جیو کا کوئی مائک لگاؤ, کوئی سیل میں کسی کونے خدرے میں کہیں چھت پہ کہیں پہ کوئی مائک لگاؤ جو سن رہا ہو سارا کچھ کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو اس کے اندر جو اندرونی کہانی آئی ہے وہ ذرا وہ ٹکرز آپ نے غور سے سننے ہیں, اور اس کے اندر جھول دیکھیے گا کتنے جھول ہے, میں آپ کو سناتا ہوں.
जियो पे ये टिकर चल रहा है, सामने आप स्क्रीनशॉट्स भी देख रहे हैं, जियो पे टिकर चल रहा है। जेल ज़राए के मुताबिक बानी ने मुलाकात के लिए आए पीटीआई रहनुमाओं की सरजनिश की, यानी कि डांटा। आपको किस तरह पता है डांटा? वो जो 5 बंदे गए हुए थे जो खान साहब से मिले हैं, उन्होंने जाके अंदर बताया जी सानू जुतियाँ पईयां ने अंदर, हमें खान साहब ने बहुत डांटा है, हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है वहाँ पे, उन्होंने बताया होगा। या फिर खान साहब ने जियो के रिपोर्टर को फ़ोन करके कहा होगा, वो इधर आ, मैं तुम्हें दसा जो 5 आए थे ना, मैं बड़ी बेइज्जती की उन्होंने, या तो उन्होंने कहा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे अगला टिकर आता है, बानी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। कितनी खरी सुना दी? आपने माइक में कितनी को खरी सुनी होंगी? आपको किस तरह पता लगा? तीसरा, बानी ने पार्टी रहनुमाओं से कहा आप लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। भाई वाह। और जेड़े 5 गए सन उनमें से जाके उन्होंने जियो के रिपोर्टर को कहा तुम्हें पता है आज खान साहब ने कहा तुम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं, तुम सारे निकम्मे हो। तो मैं तो ये आप जाहिर बात है, मैं तो बार बार ये जिम कर रहा हूँ ना, 5 बंदे हो तो एक खान साहब, एक 6 लोगों में से किसी एक ने बताया ये जियो के रिपोर्टर। आगे चलें। जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। ठीक है, ये भी टिकर चल रहा है। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हो गए। अच्छा, खान साहब के पास अखबार नहीं जा रहा, खान साहब के पास टीवी नहीं जा रहा, खान साहब को किसने बताया एहतजाज फ्लॉप हो गए? किसी ने तो बताया होगा ना। अब या तो यही होगा कि वो जो 5 गए हैं उन्हें कहा खान साहब अस्सलाम वालेकुम, खान साहब आपको बताना है हमारे सारे एहतजाज फ्लॉप हो गए। यही हुआ होगा। खान साहब को किसी ने, इन 5 ने जाके, खान साहब आपको पता है 80 अन्ना को पेड़ा कम कितने हैं, खान साहब आपको हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम 1 नंबर के निकम्मे हैं, और आपने जो मैं एहतजाज कर रहे कहा था खान साहब वो भी फ्लॉप हो गया। आप बंदा ये जियो के ऊपर टिकर चल रहे हैं। उसके बाद आगे देखें, आपसे कहा था एससीओ पर एहतजाज करना है लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। ये खान साहब को कोट करते हुए चल रहा है कि खान साहब ने कहा कि एससीओ समिट पर एहतजाज करना है लेकिन किसी ने इसके ऊपर अमल नहीं किया, मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। ये खान साहब इन लोगों को कह रहे हैं कि मैंने जो प्लान बना के दिया ना बेवकूफ़, उसके ऊपर अमल करो ताकि मैं बाहर निकल सकूँ। अच्छा, वैसे इमरान खान की रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी है। मतलब इस वक्त खान साहब जो कोर्ट हेयरिंग्स के ऊपर जो मीडिया के लोगों से गुफ्तगू वगैरह करते हैं ना, अब उसके टिकट्स नहीं चल रहे, मीडिया के ऊपर नहीं चल सकते। लेकिन ये तमाम टिकट्स जो अब तक सिर्फ जियो पे चले, जब तक कि मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ जियो के ऊपर चले, इसके अंदर खान साहब ने जो ऐसी की तैसी फेरी है ना पीटीआई के कारकुनों, वो रहनुमाओं की जो उनके पास गए थे, बैरिस्टर गौहर वगैरह, सलमान अकरम राजा, सबकी ये सारी बिस्ती कहानी जो है ना उन्होंने चला दी। यार कोई खुदा का खौफ करो, यार कोई खुदा का खौफ करो। अगर आपने रिपोर्ट भी करना है तो कोई जेन्युइन तरीके से करो कि बंदा उस पर बिलीव तो कर सके। इतने झोल इस सारी चीज़ के अंदर, इतने झोल। मिस्टर जीम वहाँ पे माइक लेके बैठा हुआ था जेल के अंदर, कोने खुदरे में बैठ के या छत के ऊपर जो है वो चिपक के वहाँ से सुन रहा था सब कुछ कि यार ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, खुदा के लिए। बहरहाल उसके बाद ये हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पीटीआई की थी ये 4:45 बजे शुरू होनी थी, ये 5:05 पे शुरू हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि जी 5 बजे की हेडलाइंस है, पहले हेडलाइंस गुजर जाए फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली, बिल्कुल ठीक किया वो। लेकिन जैसे ही शुरू हुई 5:05 पे, तो साथ ही 5 मिनट के बाद, बल्कि 4 मिनट के बाद बिलावल भुट्टो जो है वो निकले मौलाना फजल रहमान के घर से, और उन्होंने भी आके मीडिया टॉक जो है वहाँ पे शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है वो मौलाना साहब के साथ सारी चीज़ें सेटल हुई हुई हैं, बल्कि हम तो अब चाहते हैं कि मौलाना साहब जो है ये ड्राफ्ट जो है वो पेश करें कौमी असम्बली के अंदर, एक्चुअली वो इस ड्राफ्ट को पेश करें, वो मूवर होंगे इस सारी चीज़ के। सो इसका मतलब है अगर बात यहाँ तक आ गई भी है ना कि मौलाना के हाथ में ये कागज़ पकड़ा दिया गया, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी, मौलाना और नून लीग अब सेम पेज के ऊपर है। बल्कि अभी ये मैं टिकट्स देख रहा हूँ कि मौलाना साहब जो हैं वो जाएंगे ऐवान सदर। ठीक है, मौलाना साहब ऐवान सदर जाएंगे और शहबाज शरीफ वहाँ पे वो भी उनके साथ जो है उनकी मुलाकात होगी। अब सवाल होता है कि इस सारे मामले में पीटीआई किधर खड़ी है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मेरे एनालिसिस हैं, ये ज़हन में रखिएगा, खबर नहीं है। मुझे लगता ये है कि जहाँ पे मौलाना, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये सारी चीज़ें आपस में तय हो चुकी हैं, मौलाना की एक कोशिश है कि इस सारे मामले के अंदर ये जो जहाज़ उड़ने लगा ना, जो शुरू में मैं आपको बता रहा था कि आखिरी कॉल आ गई है फ़्लाइट की, इस सारी चीज़ के अंदर बेसिकली मौलाना की कोशिश ये है कि किसी तरह इस जहाज़ के अंदर पीटीआई भी बैठ जाए। उसके फ़ायदा मौलाना को बहुत होता है। फ़ायदा ये होता है कि उनको पता है इस सारे मामले के अंदर कि मेरी जो अपोजिशन है, यानी कि पीटीआई के साथ, असल तो कंपटीशन पीटीआई के साथ ही है ना उनका, केपी के अंदर, अगर पीटीआई भी इस सारी चीज़ के अंदर जहाज़ पे बैठ जाए तो
آپس میں کوئی تلخیاں جو ہے وہ نہیں ہوں گی. اور مولانا کا جو ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ اب پی ٹی آئی کے ساتھ بن گیا ہے, جو کہ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ لبی ڈبی ریلیشن جو ہے نا وہ ویسے ہی چلے گا. اور ظاہری بات ہے, میں یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا کو اس کے بدلے میں جو چیزیں وغیرہ ملنی, یس دے آر اسٹل آن دا ٹیبل, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گی, لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا جہاز میں ساتھ بٹھایا جائے. مجھے لگتا اس طرح ہے, یہ میرے انالیسز ہیں, کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس کے بدلے میں بہت زیادہ کچھ مانگ رہی ہے, وہ بہت زیادہ کچھ مانگ رہی ہے جو ان کو پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا, فی الحال کم از کم نہیں کیا جا سکتا. ورنہ باقی جو چیزیں تھیں نا, ملٹری کورٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں, وہ تو چلی گئی ہیں, وہ تو نکل گئی ہیں. اصل پاکستان تحریک انصاف کو جس چیز سے سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے تھا, تو وہ جو ڈرافٹس آئے ہیں اس میں تو ملٹری کورٹس نظر نہیں آ رہی. تو مولانا کی کوشش یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی بھی ساتھ بیٹھ جائے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوا, ایک منٹ کے لیے زیوم کر لینا کہ اگر یہ نہیں ہوتا, اور یہ خبر آ رہی ہے اس وقت کہ شاید سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج رات کو ہی بلا لیا جائے گا, یہ اس وقت یہ خبریں چل رہی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ سن رہے ہیں کہ آج ہو جانا ہے, ابھی تک نہیں ہو سکا. تو مولانا کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس جہاز پہ بٹھا لیا جائے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ بنا ہوا ہے, ایک تو وہ ختم ہو جائے گا, وہ خراب ہو جائے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے پھر پی ٹی آئی والے کہے گا دیکھا مولانا سانو ڈچ کر گیا. ایک تو یہ چیز ہے, لیکن پی ٹی آئی کو بھی آگے سے بہت کچھ چاہیے, اور اس میں ظاہری بات ہے خان صاحب کے لیے ریلیکسیشن, خان صاحب کی رہائی, یہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتا کہ ڈسکس نہ ہوئی ہوں. ظاہری بات ہے آپ کی پارٹی کا سربراہ اندر ہے, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکس نہ ہوئی ہوں. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر مجھے یہ امپریشن آ رہا ہے, جو مختلف تھوڑے سے کبوتر جو ہے خبریں لے کر آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ مولانا کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے, دیٹ از دا آئیڈیل سچویشن. یہ نہ ہویا تو پھر ہم جو ایک طریقہ واردات چل رہا ہے پچھلے چند دنوں سے کہ اینو بھی پھاڑتے انو بھی چوک, تو اس کی بیٹی تو اس کی بہن اور کسی کی بہو, یہ والا اس طریقے سے پھر ہمیں جو ہے نا نمبر پورے کر لیں گے. حکومت نے بھی پھر یہ والا رستہ جو ہے انہوں نے اختیار کرنا ہے, اور شاید یہ بات جو ہے وہ مولانا کو بھی بتا دی گئی. مولانا صاحب گل ہے کہ جہاز اڈن لگا ہے, بہنا ہے تو بہ جاؤ, نہیں بہنا ہے تو پھر سانو یہی کرنا پڑے گا, کیونکہ ترمیم تو ہم نے ہر صورت کرنی ہی کرنی ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل کہانی جو ہے نا یہ ہے. اب اس کے اندر مولانا کے اوپر جو ایشو ہے, مولانا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, ایک سائڈ پہ پی ٹی آئی اور ایک سائڈ پہ حکومت, اور ان کے لیے ان دونوں سائڈز کے درمیان جو ہے نا چوز کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ میں ادھر جاتے ہیں تو پرانے اتحادی پیپلز پارٹی نون لیگ, بدلے میں ظاہری بات ہے چیزیں وغیرہ بھی ملیں گی, سارا کچھ ہوگا. دوسری سائڈ کٹر پولیٹیکل اوپوننٹ کے پی سے تعلق رکھنے والے, لیکن اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ظاہری بات ہے مولانا صاحب کو اپنا بھی غصہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے اندر جہاں ون ڈیا ہو رہا تھا ہر جگہ پہ, جہاں پہ نون لیگ کو پنجاب کے اندر پوری طرح اکوموڈیٹ کیا گیا, وہاں پہ مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ میری حق تلفی ہوئی ہے, کے پی کے اندر جو ہے میری حق تلفی ہوئی ہے, مجھے وہ کیک کے وہ حصے نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے, اینڈ ہی فیلز لیفٹ آؤٹ, دیٹ از دا ریزن. تو اب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب آخری گھڑی وہ آ چکی ہے, آخری وہ کال آ چکی ہے. اگر تو مولانا جہاز پہ بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں بیٹھے, اور فیصل واڈا کی یہ جو ٹویٹ ہے, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فیصل واڈا اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو آنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آنا تو پھر جہاز اس طرح ہی اڑ جانا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ اگر جب حکومت جو ہے وہ نمبر اس طرح پورے کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کا فال بیک کیا آئے گا, اس کا نقصان کیا ہوگا. ظاہری بات ہے پھر لوگ سوال کریں گے کہ بھائی جان یہ نمبر گیم پوری کس طرح کی ہے آپ نے, کیا وہ قانونی طریقے سے کی ہے, آئینی طریقے سے کی ہے, جمہوری طریقے سے کی ہے, پھر تو یہ سوال ہوں گے. تو اس لیے یہ کہانی جو ہے بڑی انٹرسٹنگ فیز میں آ چکی ہے. بہرحال انشاءاللہ اگر تو یہ آئینی ترمیم آج رات کو پاس ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ہم ولاگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے, نمبر گیم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے, اور اگر نہ ہوا تو کل ایک خصوصی پوڈ کاسٹ لے کے جناب ہم آ رہے ہیں, اور رانا اسکندر حیات جو وزیر تعلیم ہے پنجاب کے, ان کا میں نے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ کیا ہے, کل انشاءاللہ 12 بجے ہم اسے ریلیز کریں گے, اسے دیکھنا مت بھولیے گا. پنجاب کالجز کے حوالے سے جو پورا واقعہ پیش آیا ہے, پنجاب حکومت کی کوتاہیاں کہاں پہ تھیں, اور اب اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے, ڈیٹیل سے اس کے اوپر میں نے ڈسکشن کی ہے وزیر تعلیم سے, وہ دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.